اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، قیامت کے دن رب ذوالجلال اپنے عرش کے سائے کے نیچے 3 بندوں کو جگہ عطا فرمایا گیا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس نے میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کیا ہوگا، اور دوسرا وہ بندہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا ہوگا، اور تیسرا وہ خوش قسمت انسان جس نے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات والی صفات کے اوپر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو یہ تینوں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے عشر کے بارے میں، کہ اللہ نے آپ کو کوئی فصل عطا فرمائی ہے تو اس کا عشر کیسے نکالنا ہے، کن کو دینا ہے اور کتنا نکالنا ہے۔ آج ہمارے جو مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا محمد مشتاق احمد مدنی صاحب، ہم ان سے پوچھیں گے انشاءاللہ کہ عشر پہلی بات ہے کس کو کہتے ہیں، اور پھر عشر جو ہے کن لوگوں کے اوپر واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے آج اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض بھی کی ہے کہ آج عشر کے بارے کچھ نہ کچھ گفتگو ہوگی، تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ عشر کس کو کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشر یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے 10واں۔ عاشر کا لفظ بھی آتا ہے عربی کے اندر 10ویں کے لیے، تو یہ عربی کی گرامر کے لحاظ سے 10ویں کے لیے بولا جاتا ہے، چونکہ یہ جو ہماری زمینوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے جسے ہم 10واں کہتے ہیں یا 20واں کہتے ہیں، عشر بھی کہتے ہیں، اس کو نصف عشر بھی کہتے ہیں، تو یہ اس زمینوں کی زکوٰۃ کے اوپر یا فصل کے اوپر جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ حصہ جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ اچھا، پھر عشر ہے کس کے اوپر؟ علماء نے ارشاد فرمایا کہ عشر جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، فرمایا کہ اس کا حق اس کی کٹائی کے دن ادا کرو۔ تو مطلب علماء مفسرین نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہاں کٹائی سے مراد یعنی جس دن آپ نے فصل اپنی اٹھائی ہے زمین سے لے کر جا رہے ہیں تو اسی دن اس کا وہ اپنے 10واں یا 20واں جو حصہ ہوتا ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ اچھا، پھر یقین کے اوپر ہوتا ہے، اس کے متعلق علماء نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ عشر جو ہوتا ہے یہ آپ زمین کے اندر جو چیز بھی آپ منفعت کے طور پر اگائیں گے جس سے آپ کی مقصود نفع حاصل کرنا ہوگا، تو جو چیز بھی آپ زمین کے اندر کاشت کریں گے، چاہے وہ گندم ہے، گنا ہے، چاول ہے، مکئی ہے، اسی طرح سبزیاں ہیں، ترکاریاں جتنی بھی ہیں، جو بھی منفعت کے طور پر آپ جن چیزوں کو آپ اگائیں گے تو ان کے اوپر عشر ہوگا یا نصف عشر ہوگا۔ اچھا، یہاں ہمارے علاقے میں جو ہے کیونکہ ٹیوب ویل کے اوپر لوگ زمینوں کو پانی لگاتے ہیں، نہری رقبے جو ہیں وہ کم ہیں، اب ہم اتنا مہنگائی کا دور ہے، ڈیزل ہے وہ بھی مہنگا ہے، تو نصف اور جو عشر ہے وہ کن کن فصلوں کے اوپر ہوگا؟ یہ عشر اور نصف عشر جو بولا جاتا ہے یہ عشر ان زمینوں کے اوپر ہے، یعنی مکمل جس کو ہم 10واں حصہ ان زمینوں کے اندر دیا جائے گا، وہ کاشتکار بھائی ہمارے دیں گے، اللہ کی راہ کے اندر اپنی فصل کی زکوٰۃ نکالیں گے، کہ جن کے علاقے جو ہیں وہ بارانی ہیں، بارش کی وجہ سے جن کے علاقے سیراب ہوتے ہیں، جن کی فصلیں سیراب ہوتے ہیں بارش کی وجہ سے، تو ان کے لیے تو ہے 20واں، جس طرح کہ ہمارے یہ اوپر کے دمان کے علاقے ہو گئے، اس طرح ہمارے یہ پنجالہ کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں یہاں یہ بارانی علاقے ہیں، یہاں نہر کا اتنا نظام نہیں ہے، تو ان کے لیے پورا عشر ہوگا، یعنی 10واں حصہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر اپنی فصل کا وہ جو خیرات کریں گے، زکوٰۃ نکالیں گے، اور باقی ہمارا جتنا بھی علاقہ ہے جہاں پر نہری ہیں، ٹیوب ویل ہیں، پیٹر کے ذریعے سے، یا یہ جو آج کل شمسی بور نکلا ہوا ہے،
تو یہ جو سارے علاقے یہاں کے ہیں ان کے اندر نصف عشر ہوگا، یعنی وہ 20واں حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مطلب شمسی کے اوپر پانی خریدتے ہیں لوگ 1 گھنٹے کا 150-200 جو دیتے ہیں جی، تو وہ بھی 20واں حصہ ہی ہوگا جی، وہ بھی 20ویں کے اندر ہی آئے گا۔ شمسی کے جس کی اپنی شمسی ہے وہ بھی 20واں ادا کرے گا، جو خرید کر استعمال کرتا ہے پانی وہ بھی 20واں ادا کرے گا۔ اس طرح نہر کے اندر ابیانہ وغیرہ ہوتا ہے تو وہ بھی 20واں ادا کریں گے۔ اسی طرح جس نے ٹیوب ویل وغیرہ لگایا ہوا ہے پیٹر کے ذریعے سے یا بجلی کے ذریعے سے پانی نکلواتے ہیں تو وہ بھی 20واں ادا کریں گے۔ اچھا علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ ہم جو اپنے جانوروں کے لیے گھاس وغیرہ زمینوں میں ڈالتے ہیں، برسین ہو گئے، جوار ہو گئی یا ویسے کوئی اور گھاس وغیرہ ہے، ان کے اوپر بھی عشر لازمی ہے، وہ بھی دینا پڑے گا؟ میں نے شروع کے اندر عرض کیا ہے علامہ صاحب کہ جو چیز ہم منفعت حاصل کرنے کے لیے یعنی زمین کی پیداوار سے نفع حاصل کرنے کے لیے جو چیز بھی ہم اس کے اندر اگائیں گے اس کے اوپر عشر ہوگا۔ ہاں، فقہاء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ اپنے گھر کے لیے کوئی چیز اگا رہے ہیں، گھر کے اندر کسی چیز کی کاشت کر رہے ہیں، مثال کے طور پر جس طرح بعض گھروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سبزیاں پودنے وغیرہ اور اس طرح کے پھل فروٹ کے 1-2 بوٹا یا 1-2 درخت لگا دیتے ہیں تو ان کے اوپر جو ہوگا یہ عشر نہیں ہوتا۔ ہاں، اس طرح اپنے لیے اپنے جانوروں کے چارے کے لیے جنہوں نے گھاس اگایا ہے تو ان کے اوپر بھی عشر نہیں ہوگا۔ ہاں، جس نے بیچنے کے لیے وہ کیا ہوا ہے، اگایا ہوا ہے، کاشت کی ہوئی ہے تو ان کے اوپر۔ ابھی ہمارے ہاں برسین ہے تو جس نے 4 کنال 6 کنال زمین کے اندر برسین ڈالی ہے تو 1 کنال اپنے لیے رکھ لیتا ہے، اب کچھ بیچے گا، جو بیچے گا اس کے اوپر تو عشر ہوگا۔ جو اپنے جانوروں کے لیے اگرچہ 10 کنال ہی رکھتا ہے تو اس کے اوپر عشر نہیں ہوگا؟ اپنے لیے جتنی بھی رکھتا ہے، اپنے گھر کے لیے رکھتا ہے نا، اپنے جانوروں کے لیے رکھ رہا ہے، اپنے گھر کے لیے رکھ رہا ہے، جو چیز اپنے گھر کے لیے رکھ رہا ہے اس کے اوپر عشر اس کا نہیں ہوگا۔ ہاں، بیچنے کے لیے ہے، منفعت حاصل کرنے کے لیے، نفع حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر اس کو عشر دینا پڑے گا۔ اچھا